اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلثوم اختر یوٹیوب کے حاضرین اور ناظرین کو خوش آمدید۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب بھی کریں، اس کو ویو بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں اور فیڈ بیک بھی دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اس کی آگہی ہو سکے۔ تو آج ہم بات کریں گے کرپشن کے اوپر۔ جیسا کہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ اپنی ویڈیوز میں بات کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ چینل جو ہے یہ سنجیدہ نوعیت کا ہے اور اس میں صرف گورننس کی بات ہو سکتی ہے، اور گورننس کے جو بہت سارے رموز ہیں کہ گورننس اگر صحیح ہوگی، ٹھیک ہوگی، صحیح سمت میں جاری ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام کر رہے ہوں گے تو بہت حد تک معاشرے کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ ایک بیر منیمم، ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو ایک بیر منیمم لیول پہ لایا جا سکتا ہے۔ ابھی تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ سوسائٹی میں لڑ رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ کرپشن کا ہے۔ اب کرپشن تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، کرپشن تو اس کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی۔ لوگوں نے بہت سارے ذریعے استعمال کر کے، یا شارٹ کمنگس یا شارٹ کٹس استعمال کر کے، یا وایا بٹھنڈا ٹائپ جو اصطلاحات وجود میں آئی اس کو استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ کچھ نقد حاصل کر لیا، کچھ پراپرٹی کی شکل میں حاصل کر لیا، اور یہ انفیئر مینز یا ایسے کاموں کے لیے جس کے وہ اہل نہیں تھے یا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جس چیز کے وہ مجاز نہیں تھے۔ اور مجھے یاد ہے آج سے 30-35 سال پہلے جو بندہ رشوت لیتا تھا وہ دوسروں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ تو کرپشن کا جو فروغ ہے یا جو اس کا جو رواج ہے، یہ مارشل لاء کے دور میں یا آمریت کے دور میں کرپشن زیادہ ہوتی ہے، اور وہیں سے جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو سسٹم جو ہوتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، لوگ بھی بے چین ہو جاتے ہیں، اور ایک شخص جو ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے وہ جتنا عرصہ برسر اقتدار رہتا ہے، وہ 5 سال رہے، 10 سال رہے، 40 سال رہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے دوستوں کو بچانے کے چکروں میں وہ بہت ساری غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتی، اور وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے چکر میں ایسا گم ہوتا ہے کہ وہ سارے سسٹم جو ہے وہ ان کو بلڈوز کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جب جاتا ہے تو پھر اس کے نقش جو ہیں وہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا جو ملک ہے اس میں تو ماشاءاللہ 6 دفعہ مارشل لاء لگا ہے، اور 6 دفعہ مارشل لاء لگنے کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو آج کل جو صاحب برسر اقتدار ہیں، جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ جب کرکٹر تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا۔ پھر وہ سیاست میں آ گئے۔ جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے اللہ کے فضل سے ہر وہ بات کی جو باقی لوگ ذرا احتیاط سے کیا کرتے تھے۔ وہ ہر کسی کے خلاف بات کر دیتے تھے، کرپشن کرپشن کرپشن، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے، وہ فلاں بندہ نہیں ٹیکس پے کرتا۔ بہرحال وہ 22 سال تک انہوں نے کرپشن کی بات کی، اور پھر انہوں نے پچھلے 10 سال میں کرپشن کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا، اور اس حد تک کر دیا کہ اب وہ ان کو برسر اقتدار آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، اور کرپشن جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ بلکہ اب سوسائٹی کا یہ عالم ہے کہ لوگ کرپشن کا نام سنتے ساتھ ان کو غصہ بھی چڑھ جاتا ہے، ان کو وہ ڈر بھی جاتے ہیں، سہم بھی جاتے ہیں انہیں، یعنی لوگوں کو اس نام سے چڑ ہوگی کرپشن سے۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ جس نے 22 سال، وہ کہتا ہے جی میں نے کرپشن کے خلاف جدوجہد کی، اور میں اس لیے اقتدار میں آیا کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے، اور ووٹ اس لیے دیے کہ میں کرپشن کو ختم کروں۔ لیکن جب وہ بندہ اقتدار میں آیا اس نے ایک سٹیپ آگے جا کے، جیسے شاٹ کھیلتے ہیں نا، ایک سٹیپ یعنی ایڈوانس ہو کے تاکہ چھکا لگائے، تو اس نے کرپشن میں بھی چھکا لگا دیا۔ اب وہ کیسے لگایا، وہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں سارے، اور سب دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال کرپشن باتیں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، کرپشن
عمل کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے. جو چینج ہوتی ہے نا، چینج اس کا ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے اس کا. یہ چینج آتے آتی ہے، یہ ایک دم نہیں آ جاتی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے اور آتے ساتھ ہی کہیں کہ بس کل سے کرپشن نہیں ہوگی. یہ تو بچوں والی بات ہوگی. یا یہ کہہ دے جی کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ بھی بچوں والی بات ہے. یا یہ کہہ دے جی سال میں کرپشن ختم ہو جائے گی، نہیں، نیور. تو پریکٹیکلی سب سے پہلے آپ کو خود عملی نمونہ بننا پڑتا ہے. آپ عمل کریں گے تو باقی کریں گے. آپ عملی نمونہ پیش کریں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا آپ اس طرح کے بن رہے ہیں. جب آپ ویسے بنیں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. دوسرے، جو آپ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہیں. اگر آپ ٹیم بھی وہی سلیکٹ کریں گے جو کئی بار کی آزمائی ہوئی ہوگی تو پھر لوگوں کے اندر شکوک و شبہات، کیا لوگ یقین کر لیں گے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. جیسے اس مملکت خدا داد کے ساتھ لوگوں نے نوسر بازیاں کی، فراڈ بازیاں کی. کیسے کیسے اس ملک میں فراڈ ہوئے. کبھی تاج کمپنی کے نام پہ ہوا، کبھی کوآپریٹیو سوسائٹیز آ گئیں، کبھی کوئی کاروں کا سکینڈل آ گیا، کبھی کسی صاحب نے کوئی سپینسر کے نام سے غالباً کوئی ڈسٹریبیوشن یا کوئی فرینچائزیز دے دی. ابھی ریسنٹلی کوئی پورشے کا وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ صاحب جو ہے وہ سی او صاحب پیسے لے کے چلے گئے. اب اس میں کتنی سچائی ہے. پھر ایک اور بھی کوئی صاحب ہے، انہوں نے کاروبار کے نام پہ لوگوں سے پیسے لیے، وہ چلے گئے. تو اس مملکت خدا داد میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد لے دے کہ ایک ادارہ ہے ہمارا نیب، وہ رہ جاتا ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ، وہ کتنی داد رسی کر سکتا ہے. لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن اداروں نے چیک رکھنا ہوتا ہے، ہر ادارہ جو اس کا ایک مقصد ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے، کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے جو افسران ہیں، ایک وہ افسر ہیں جو پبلک سروس کمیشن یعنی صوبائی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے آتے ہیں، اور ایک وہ صاحبان ہیں جو ڈائریکٹ ان کے اوپر آگے کمانڈ کرتے ہیں، اور ایک نیچے سے ترقی کرتے ہوئے اوپر آتے ہیں. تو تینوں جو لے رہے ہیں ان میں آپس میں کوئیجن نہیں ہے. تو جو بھی لوگ کوآپریٹیو سوسائٹیوں یا جو بھی کوآپریٹیو یا امداد باہمی کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اگر انہیں صحیح طریقے سے سپروائز نہیں کیا جائے گا، مونیٹر نہیں کیا جائے گا، تو آج آپ دیکھ لیں لاہور کے اندر ماشاءاللہ کوئی 300 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ان سوسائٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور ایک اور بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے کہ جو صاحبان سوسائٹیز آفیسز میں جاتے ہیں، وہ وہاں جا کے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کریں کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے، یا وہ کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. وہ وہاں جا کے خود بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور موجے کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کہے کہ یار آپ کا تو یہ رول ہے، آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں، تو وہ آگے سے بڑے مسکرا کے کہہ دیتے ہیں کہ سانوں کوئی درخواست دے گا تو اسی ایکشن لا گے. جڑا سانوں کوئی درخواست دے گا ایکشن لا کے والا جو چکر ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں انہیں آگے آنا ہوگا فرنٹ فٹ پہ. انہیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے، کون سا افسر کیا کام کر رہا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، وہ اپنے ڈیڈ لائن کو کہاں پہ کراس کر رہا ہے. جب چیک اینڈ بیلنس صحیح ہو جائے گا تو کرپشن منیمائز ہونا شروع ہوگی. اور اگر وہ خود بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر، میں نے ایک ادارے کی آپ کو مثال دی ہے، اسی طرح جو باقی ادارے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. جو محکمہ زراعت ہے، محکمہ زراعت کے یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو ڈیوس روڈ ہے وہاں سے آفیسز شروع ہوتے ہیں، اور اب الحمدللہ وہ ملتان میں بھی کئی آفس بن گئے ہیں. زراعت ہماری وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ زرعی زمین پہ اللہ کے فضل سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، اب آپ کو انڈسٹری لگتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اب ہر جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا بورڈ نظر آتا ہے. اور جب آپ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ لکو دک ویران پڑی ہوئی ہے. اس کا اصل جو نقشہ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اپروو ہوا تھا، اس میں کیا تھا.
پارک تھا کہ نہیں تھا، قبرستان تھا کہ نہیں تھا، اسکول تھا کہ نہیں تھا، ہاسپٹل تھا کہ نہیں تھا، سڑکیں تھیں کہ نہیں تھیں۔ بس وہ جو سڑکیں ہیں وہ ہر بندہ پہلے سڑک بنا لیتا ہے، پھر اس کو کمرشل کر دیتا ہے۔ پارک ہے، اس کو چھوٹا کر کے بڑی ہی تکلیف کے عالم میں پارک بناتے ہیں، اس کے ارد گرد پلاٹ بنا لیتے ہیں، اور پلاٹ در پلاٹ اگر ہر سوسائٹی کا آڈٹ ہو تو پتہ چلے گا کہ جی اس سوسائٹی کے اگر 500 پلاٹ تھے تو اللہ کے فضل سے 1500 ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ زراعت نے کیا کام کرنا ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں صوبائی لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، وہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو پولیس ہے، آج کل جو آئی جی صاحب ہیں انعام غنی صاحب، میں انہیں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ وہ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، سمارٹ آدمی ہے، سمارٹ اپروچ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے کہ وہ ہماری پولیس کو بھی سمارٹ کر دے۔ سمارٹ لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی سروسز ان کو دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو پولیس میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس کے بعد جو اگلی ویڈیو کروں گا اس میں پولیس کے بارے میں بات کروں گا، پولیس کے سلیکشن کے بارے میں۔ اور میری بس ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے یہی گزارش ہے کہ اگر انہوں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اداروں کے اندر اچھے لوگ بٹھائیں، ایماندار لوگ بٹھائیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ان کے نیچے جو ادارے ہیں جن کو انہوں نے سپروائز کرنا ہے، وہ فیلڈ میں رہیں، وہاں جائیں، دیکھیں، تاکہ جو غیر معمولی حالات ہیں اس وقت ان کو نارمل پوزیشن پہ لایا جا سکے، اور جو کرپشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور اپنی ڈیڈ لائن کو سمجھتے ہوئے ہی وہ منیمم سطح پہ آ سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔